السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ معروف ہوسٹ عائشہ جہانزیب صاحبہ نے اپنے شوہر سے صلح کر دی ہے۔ یہ بیان جب انہوں نے عدالت میں دیا تو جج صاحب نے ان کو کیا کہا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ خوفناک تصاویر ہم نے دیکھی اور اس کے بعد عائشہ جہانزیب صاحبہ کے بیانات آئے سوشل میڈیا پر۔ انہوں نے انٹرویو بھی دیا سما ڈیجیٹل کو، اور سما ٹی وی پر یہ چلا باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے باقاعدہ استدعا کی کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ پھر ان کی ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد انوش مسعود صاحبہ نے کہا کہ سزا دلوائیں گے، پھر صلح ہو گئی۔ دیکھیے، یہ جو انوش مسعود صاحبہ نے کہا تو اس پوری ترتیب میں آپ یاد رکھیے گا کہ جو 8 تاریخ کو جولائی کی 8 تاریخ کو یہ ایف آئی آر کے مطابق، انہوں نے ایف آئی آر بھی کروائی نا، ایف آئی آر کے مطابق دوپہر کو 1:40 کے آس پاس کا وقت تھا۔ ان کے شوہر صاحب آئے اور انہوں نے آ کر گھر پر ان پر شروع کر دیا تشدد، ٹھیک، اور انہوں نے یہ پھر تمام باتیں 10 تاریخ کو جو ہے وہ جا کر رپورٹ کی پولیس کو۔ ٹھیک، ان کی جو سیلفیز سامنے آئیں، ان سیلفیز میں ایک تو نظر آ رہا تھا کہ ممکنہ طور پر گھر کی سیلفیز ہیں اس ایمبیانس سے۔ کچھ سیلفیز میں پیچھے، کیونکہ وہ مرر ہوتی ہے سیلفی، پیچھے الٹا لکھا ہوا پولیس مرکز وغیرہ وہ بھی نظر آ رہا تھا، تو وہ پولیس کے پاس پہنچی تھیں، وہ ان سیلفیز سے بھی پتہ چل رہا تھا۔ پھر ایف آئی آر میں وہ تمام ڈیٹیلز تھیں، شوہر شکی ہے، شک کرتا ہے، پہلے بھی مارا پیٹا ہے، ہاں پہلے بھی مارا پیٹا ہے، سب کچھ کیا ہے، اب کی بار یہ کیا، اور صرف اتنا نہیں کیا۔ عائشہ صاحبہ نے یہ کہا کہ وہ مارتا ہوا لے گیا باہر، اور گھر کے باہر لے جا کر گلی میں اس نے تشدد کیا، اس کے ہاتھ میں پسٹل، ریوالور وغیرہ کوئی اسلحہ تھا، اس نے اس سے بھی مارا۔ اچھا، ان کے جو چوٹ کے نشان تھے وہ تو تھے، رگڑ کے بھی نشان تھے، گھسیٹتا وہ لے گیا، اور پورے بدن پہ چوٹ کے نشان۔ اور یہ بتانا کہ سر کے بال اکھڑ گئے۔ ہاں، اور گلی میں جب وہ پہنچ گئے تو پھر اس نے آس پاس کے لوگ تک دیکھ رہے تھے، اس نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اتنا خوفناک پورا نریشن تھا اس واقعے کا جو ان کے ساتھ ہوا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، باقی تمام نے، پولیس نے، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں نے، صحافیوں نے ان کے لیے اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی بھی کیا، تعاون بھی کیا، اور کرنا چاہیے تھا۔ اس روز اگر آپ، میں یہاں بتا دوں، میری ویڈیو یوٹیوب پر جا کر دیکھیں تو میں نے احتیاطاً ایک کام ضرور کیا تھا۔ عائشہ جو ہیں وہ ہمارے دوستوں میں شامل ہیں، تو میں نے ایک کام احتیاطاً ضرور کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش ہوتی ہے اور رہنی چاہیے۔ بالکل رہنی چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ ایسے واقعات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کپلز جو ہیں وہ ایونچولی صلح کر بھی لیتے ہیں اور صلح ہو جاتی ہے، تو ہم سب کو عائشہ کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، اور اگر آگے جا کر یہ ہو جائے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جائے تو پھر ہمیں اطمینان کے ساتھ، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، پسند بھی کیا گیا ہے نا کہ آپ صلح کر رہے ہیں، یہ آپس کا معاملہ ان کا ہمیں کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ عائشہ جہانزیب صاحبہ نے تو یہ بھی بتایا تھا نا کہ ایک طلاق وہ دے چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں، صلح کریں گی کیا؟ انہوں نے کہا طلاق ہو چکی ہے، میں بس چاہتی ہوں کہ مجھے جینے کا حق دیا جائے، انصاف ہو۔ اور وہ انہوں نے بتایا خوف زدہ ہیں، جی وہ بھی خوف زدہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں، اور جو عائشہ کے ساتھ ہوا، میری تمام ہمدردیاں عائشہ کے ساتھ ہیں، میرا ایک چھوٹا موٹا تعلق عائشہ کے ساتھ ہے، ان کے شوہر سے نہ کبھی ملاقات ہوئی نہ بات ہوئی، ہمارا ایک دوستوں کا گروپ ہے، اس گروپ میں انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ ان سے ہے۔ تب بھی میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے، نبٹ جائے، سلجھ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، اس سے اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ گنجائش اس لیے ضرور رکھی تھی، ہاں دوبارہ نہ ہو۔ اور یہ عائشہ کو تب بھی تمام دوستوں نے یہ ایکسٹینڈ کیا کہ وی آر ود یو، کسی مدد کی ضرورت ہو، آواز اٹھانے کی ضرورت ہو، بات کرنے کی ضرورت ہو، وی آر ود یو۔ اور اس میں جو ہے باقی فیصلے ان کے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں کئی بار تنقید ہوتی ہے، یہ کیسے کر دیا، صلح کیسے کر لی، ایون جو ایک خاندان کا معاملہ ہے، کسی کے گھر میں کسی کی جان چلی گئی ہے، تشدد ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، تو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ تو کیسے کر لیا، وہ بھائی اس کی زندگی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اس نے آواز اٹھائی تھی، اب یہ فیصلہ کہ اسے آگے کیا کرنا ہے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے۔ اس کے ظلم پر آواز اٹھائی تھی، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، یہ آپ کا بحیثیت انسان فرض ہے۔ صحیح ہے۔
اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے نبھا کر دیکھتے ہیں, چلا کر دیکھتے ہیں, تو یہ بھی اس کا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے پر اب آپ کو اچھا فیصلہ ہے, اور آپ کو اس فیصلے پر تنقید کرنے کا کوئی حق تھوڑی ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے. اچھا عائشہ, اس کے بھی جو نتائج ہوں گے وہ اس کے ہوں گے. آپ نے کیا کیا تھا یا میں نے کیا کیا تھا, رپورٹ کیا, آواز اٹھائی اور بات کی, ٹھیک ہے, مذمت کی, اب ہو گیا. امید کرنی چاہیے, بنیادی بات کی امید کرنی چاہیے کہ چیزیں یہاں سے آگے جا کر بہتر ہوں گی. اچھا ان کے شوہر نے جو بتایا عائشہ صاحبہ کے الزامات, ایک جگہ انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور میں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, عائشہ کے الزامات اپنی جگہ ہیں لیکن وہ کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا, سب کچھ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا. تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ یہ معاملہ عائشہ صاحبہ جو بتا رہی ہیں خفیہ نکاح کا, وہ نہیں ہے, معاملہ کچھ اور ہے, میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہوا ہے, اور یہ دونوں نے تسلیم کر لیا ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو بات بتائی نکاح والی بات, یہ تو میں تسلیم بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ پیسوں کا کچھ معاملہ ہے. تو اچھا یہ جو ہے نا ان کے شوہر صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں. عائشہ خود ایک انڈیپینڈنٹ یا امپاورڈ وومن ہیں. اس امپاورڈ وومن کو ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھانا, ان کی نگہداشت کرنا, ان کی تعلیم کے اخراجات اٹھانا, شی از کیپیبل آف اٹ. تو وہ کر بھی رہی ہیں, آپ کر رہے ہیں, اور آپ نے شادی کی ہے, تو اس کو احسان کی صورت میں نہ تو آپ جتا سکتے ہیں, نہ بتا سکتے ہیں, اور نہ آپ کو جتانا چاہیے. صلح کر لیا آپ نے, نتھنگ لائک اٹ, زبردست. تو اب ہمارے سامنے آپ لوگوں نے دونوں نے اپنا اپنا اکاؤنٹ رکھا تھا, گرفتار ہوئے تھے, گرفتاری کے بعد ضمانت مسترد ہوئی تھی, ریمانڈ میں توسیع ہوئی تھی, یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا, ہم نے وہ سب رپورٹ کر دیا. آپ لوگوں نے اپنا جھگڑا نبیڑ لیا, ٹھیک ہے, ختم بات, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آپ کو مبارک ہو, اپنی زندگی جئیں, اندر رکھیں, اور لیو اے ہیپی لائف. آپ کے لیے دعائیں, تمام کی تمام دعائیں, بہترین, اچھی بات ہے, ہو جاتی ہے نا. میں نے اس لیے یہ گنجائش رکھی تھی. آپ دیکھیے کہ وینا ملک صاحبہ, اتنا بڑا نام, اتنی ووکل, اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ پاکستان, مطلب گلوبلی فیمس وینا ملک. اسد خٹک, ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جس طرح سے ان کے تعلق کے ٹوٹنے کی خبریں آنا شروع ہوئیں, جس طرح سے وہ تعلق کے ٹوٹنے کی خبریں وائرل ہوئیں, پریس کانفرنس ادھر ادھر, ٹیلی ویژن چینلز پہ آنا, دونوں کا آ کے بات کرنا, میں نے پیسے خرچ کیے, میں نے یہ کیا, یہ سب کچھ ہوا. ایونچولی کیا ہوا, پیچ اپ کی خبریں آئیں, صلح ہو گئی, ٹھیک ہے. آپ صرف ان کی بات کر رہے ہیں, انجمن صاحبہ, جی اتنا بڑا نام, انجمن صاحبہ اور ولی کی شادی ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا کہ جی ختم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر ہر جگہ خبریں آتی چلی گئیں, اور وہ شادی جو تھی وہ شاید اس طرح سے فیمس نہیں ہوئی تھی. طلاق کی ان خبروں کے بعد ٹھیک ٹھاک فیمس ہو گئی. ہماری سوسائٹی کا مزاج ہو گئی فیمس. اس کے بعد ان دونوں کی صلح ہو گئی, ختم ہو گیا. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے اگر صحیح یاد آ رہا ہے, یہاں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, وہ جو ہیں اداکارہ خوشبو اور ان کے شوہر ارباز خان, ان کے درمیان اختلافات کی خبریں وغیرہ سب کچھ ہوا, اینڈ اٹ کیم ٹو این اینڈ, ایونچولی ختم ہو گیا. ایک اداکارہ ہیں, ان کا نام ہے لائبہ خان, جی, ان کے شوہر کی وہی خبریں, لڑائی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہر طرح کی چیزیں آ گئیں. اس کے بعد ان کے درمیان صلح ہو گئی. اچھا, جو انجمن صاحبہ کی, کچھ لوگوں کا معاملہ تھا, انجمن صاحبہ کی صلح والی خبریں اور لڑائی والی خبریں وہ وائرل ہوئی تھی, شادی والی خبریں اس طرح سے وائرل نہیں ہوئی تھی. وینا ملک کی دونوں وائرل ہوئی, صلح کی خبر بہت کم تھی وائرل ہونے والی خبروں میں. لائبہ خان صاحبہ کا معاملہ, اس میں بھی یہی ہوا. اب یہاں پر جو عدالت میں واقعہ پیش آیا ہے, رپورٹر ہے عمران بھٹی صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عائشہ جہاں زیب نے تشدد کرنے والے شوہر کے ساتھ صلح کر دی. عائشہ جہاں زیب نے وکیل عاصم ممتاز کے ہمراہ پیش ہو کر بیان قلم بند کروا دیا ہے, اور عدالت نے یا جج صاحب نے جو پوچھا کہ چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے یہ تو بہت ظلم ہوا ہے, اور کیا آپ اپنی مرضی سے آئیں, یہ جو بھی ہوا بہت ظلم ہے. یہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے بتایا کہ یہ جو بھی ہوا بہت ظلم ہے, کسی عورت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو بھی معززین نے فیصلہ کیا ہے میں اس کو مانتی ہوں, میں کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی ہوں, گواہان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے. بہترین, ٹھیک ہے. اس میں سب سے اچھی بات یہ کیا ہے کہ کچھ بڑوں کو بیچ میں ڈالا گیا, جی, ان بڑوں نے بیچ میں پڑھ کے دونوں کے درمیان پیچ اپ کروا دیا ہے, ختم ہو گیا جھگڑا.
اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ختم ہو جائے. ہم نے رپورٹ کر دیا، یہ ہو گیا. آپ دیکھیے گا جو سوشل میڈیا کا مزاج ہے، جو انڈیویجولس کا مزاج ریئیکشن جو آتا ہے، جو ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا، ایسے کیا تھا، پیسوں کی بات تھی، پبلسٹی اسٹنٹ، وہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. ڈھیروں چیزیں آئیں گی. اور ہمیں تو پہلے ہی پتا چل گیا تھا. تاغوت والے شو سے ہمیں پتا تھا یہ کیا کرے گی، یہ تو اس وقت بھی یوں کر رہی تھی. یہ سب کچھ ہوگا. اور ہمارے پی ٹی آئی والے دوستوں ٹھیک ٹھاک کریں گے یہ سب کچھ، لیکن نہیں کرنا چاہیے. ہو گیا. جو دو بندے متعلقہ ہیں اس تعلق کو نبھانے یا اس کو چھوڑنے کی، ان دونوں کا فیصلہ. بات یہ ہے کہ میاں بیوی راضی، تو مطلب یہ جو سائیڈ پہ لوگ ہیں نا، ان کو کہا جائے کہ چلو نکلو، ٹرو، بھاگو، دفع ہو. یہ ہونا چاہیے. ناظرین، یہ طارق متین تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.